السلام علیکم ناظرین. سبب اور مسبب الاسباب. دوابی مرض کی علامات اور مریض کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اپنی پیشہ ورانہ رائے تو دیتا ہے، لیکن بعض اوقات صورتحال اس سے مختلف بھی رونما ہو جاتی ہے. بہت دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ہی مرض میں مبتلا اور ایک ہی ڈاکٹر کے زیر علاج مریض میں سے ایک شفا یاب ہو جاتا ہے، دوسرے کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، جبکہ تیسرا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. علاج صحت یابی کا ایک ذریعہ ہے جسے اختیار کرنا چاہیے، لیکن صحت اور زندگی کا دار و مدار بالآخر قدرت کے فیصلوں پر ہوتا ہے. اس لیے آزمائش کوئی بھی ہو اور کتنی بھی شدید ہو، ہمیں مایوسی کا شکار ہونے کی بجائے ممکنہ اسباب اختیار کرنے چاہیے اور فیصلہ بالآخر اس ہستی پر چھوڑ دینا چاہیے جو مسبب الاسباب کہلاتی ہے. خالد رحمان صاحب کی ایک خوبصورت تحریر جو آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. صحت کے شعبے میں تعلق رکھنے والی خواتین اس وقت طب کی تعلیم کے ایک بڑے ادارے کے نائب سربراہ کی ذمہ داریاں ادا کر رہی تھیں. اپنے طویل کیریئر کے دوران انہوں نے بہت سا عرصہ مختلف ہسپتالوں کے ICU یعنی انتہائی نگہداشت کے شعبے میں گزارا تھا. اس شعبے میں مریضوں کو صرف غیر معمولی صورتحال میں بھیجا جاتا تھا تاکہ ان پر ہمہ وقت اور بھرپور توجہ دی جا سکے، اس لیے کہ اس مرحلے پر نگہداشت میں ذرا سی کمی یا کوتاہی سے ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. ICU میں اپنے زیر علاج رہنے والے ایک مریض کا حال بتاتے ہوئے کہنے لگی، 20 یا 25 سال کا وہ نوجوان ایک حادثے کا شکار ہوا تھا. حادثہ اس قدر شدید تھا اور کچھ اس انداز میں پیش آیا کہ اس کے دماغ کا اندرونی حصہ بالکل ٹوٹ گیا. بظاہر اب وہ بچنے کے قابل نہ تھا، تاہم مشینوں کے ذریعے اس کی سانس ہم نے بحال رکھی ہوئی تھی. اس کی زندگی سے مایوس ہو کر ہم شاید یہ مشین ہٹا دیتے، لیکن نوجوان ایک بڑے ادارے میں ملازم تھا اور علاج کے اخراجات بھی اس کے ذمہ تھے. ادارے کی خواہش تھی کہ آخر وقت تک مریض کے علاج پر بھرپور توجہ دی جائے. ایسے میں ہم اس کا علاج جاری رکھے ہوئے تھے. کئی روز گزرنے کے باوجود مریض کی کیفیت میں کوئی بہتری نہ آئی. اب تو ادارہ بھی علاج میں بہت دلچسپی نہ رکھتا تھا، لیکن نوجوان کے والدین اس کے اصرار پر علاج جاری رکھا گیا. والدین کی خواہش پر اسے اس کے اپنے شہر منتقل کرنے کا اہتمام بھی کر دیا گیا تھا تاکہ انہیں کچھ تسلی رہے. اس کے بچنے کے امکانات تو شروع ہی سے بہت کم تھے، لیکن کئی روز گزر جانے کے باوجود بھی جب بہتری کے آثار نظر نہ آئے تو ڈاکٹروں کو خیال ہوا کہ علاج کو مزید جاری رکھنے کا اب کوئی فائدہ نہیں. تاہم نوجوان کی ماں اب بھی اس کے لیے تیار نہ تھی. اب کیا کیا جائے؟ ماں کو اس بات پر کیسے قائل کیا جائے کہ اس کے بیٹی کی زندگی کی کوئی امید باقی نہیں رہتی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ عملاً ختم ہو چکا ہے. یہ ایک مشکل کام تھا، تاہم کوئی بھی ڈاکٹر اور اس پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ ہمدردی اور توجہ کے ساتھ مریض اور اس کے لواحقین کو صدمہ برداشت کرنے کے لیے تیار کرے. خاتون ڈاکٹر نے جب بھی مشین کے سہارے زندہ اس نوجوان کی والدہ سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ٹوک دیا. پورے اعتماد کے ساتھ ان کا کہنا ہوتا، میرا آپ سے اس کے علاوہ کوئی مطالبہ نہیں کہ اس کا علاج جاری رکھیں. میں جس سے دعا کر رہی ہوں اسی کے بھروسے سے مجھے یقین ہے کہ اپنے بیٹے کو اس کے پاؤں پر چلتے ہوئے گھر لے کر جاؤں گی. اور پھر چند ہفتوں بعد یہی ہوا. پہلے مرحلہ میں مریض از خود سانس لینے کے قابل ہو گیا، جس کے بعد اسے ICU سے عام وارڈ میں منتقل کر دیا گیا. اگلے کچھ دنوں میں سے اس کی صحت مزید بہتر ہوتی چلی گئی اور بالآخر وہ اپنے قدموں پر چلتا ہوا ہسپتال سے رخصت ہوا. اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحبہ بولی، ڈاکٹر کی رائے کا انحصار تو مرض کی علامات اور مریض کی کیفیت پر ہوتا ہے، لیکن ICU میں رہتے ہوئے اس بات کا بارہا مشاہدہ ہوا کہ ایک ہی مرض میں مبتلا اور ایک ہی ڈاکٹر کے زیر علاج مریضوں میں سے ایک شفا یاب ہو جاتا ہے، دوسرے کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، جبکہ تیسرا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. چنانچہ علاج محض ایک ذریعہ ہے جسے ضروری اختیار کرنا چاہیے، لیکن صحت اور زندگی کا دار و مدار بالآخر قدرت کے فیصلوں پر بھی ہوتا ہے. نوجوان کی ماں اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھیں
اسی بنا پر اگرچہ وہ علاج جاری رکھنے پر زور دیتی رہی، لیکن اسے یقین تھا کہ جس کے ہاتھ میں زندگی، صحت اور موت کے فیصلے ہیں، اگر وہ راضی ہو جائے گا تو اس کا بچہ لازماً صحت یاب ہو جائے گا۔ آزمائش کوئی بھی ہو اور کتنی بھی شدید ہو، ہمیں مایوسی کا شکار ہونے کی بجائے تمام ممکنہ اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ تاہم فیصلہ اسی ہستی پر چھوڑ دینا چاہیے جو مسبب الاسباب ہے۔